السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اور جمعہ کا مبارک دن حدیث شریف میں موجود ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بہتر ہے، اس لیے کہ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے۔ یعنی ایک آدمی جمعہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی باقی دنوں میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت پر بھاری ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے۔ اللہ ہم سب کو زندگی کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس وقت مجھے مختصر آپ کو بتلانا یہ ہے، یہ رجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے بلکہ ختم ہونے کو ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری رجب کے مہینے سے شروع فرما دیتے تھے، اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میری امت کا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ، اور شعبان کے مہینے کو، یہ آنے والا مہینہ شعبان کے مہینے کو
دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمام انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ رب العالمین کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ ہم سب کو آنے والے مہینے کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہمارے نبی رجب کا چاند دیکھ کر ایک دعا پڑھتے تھے، اگر ہم سنت سمجھ کر اس دعا کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے ہمارے نبی کی باتیں غلط ہو سکتی نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، جو کچھ بھی بولتے تھے علماء جانتے ہیں۔ قرآن کریم کے 27 پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، میرے محبوب جو بھی بولتے ہیں زبان محبوب کی ہوتی ہے، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی رجب کے مہینے میں پیاری دعا مانگتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، بولو برکت دینے والا کون؟ اب ہمارے نبی نے برکت کی دعا مانگی، اے اللہ رجب میں برکتیں نازل فرما، شعبان میں برکتیں نازل فرما، کس چیز میں؟ عمر میں، زندگی میں، مال میں، جان میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، ہر چیز میں ہمارے نبی نے برکتیں مانگی ہیں۔ پھر حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی وَبَلِّغْنَا رمضان، رمضان کا مہینہ دینے والا بھی تو ہے، تو عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ تو ہمیں نصیب فرما۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ قریب ہوتا تھا تو ہمارے نبی صحابہ کرام کو ایک دعا سکھلاتے تھے، ہم بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعا۔ عربی میں یاد نہیں ہے تو اللہ پاک کو تو اردو زبان کا بھی علم ہے، حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعا سکھلائی اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا، اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ تو مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھنا۔ بولو تندرستی دینے والا کون؟ زندگی دینے والا بھی ایک اللہ ہے، تو ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے سے پہلے میں بیمار ہو جاؤں، مجھے کوئی بیماری لاحق ہو جائے یا میری موت آ جائے۔ اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ تو مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھنا، وسلم رمضان لی، اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھنا۔ کیا مطلب؟ جیسے رمضان کے مہینے میں نیک اعمال کا اجر بڑھتا ہے، رمضان کے مہینے میں نیک اعمال کا ثواب بڑھتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ تو میرے جسم کو تو سلامت رکھیں، تو مجھے تندرست رکھیں، اور رمضان کا مہینہ تو مجھے نصیب فرمائے، لیکن میں رمضان کو غفلت میں گزار دوں، تیری نافرمانیوں میں گزار دوں، تو اللہ تو رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھنا، یعنی رمضان کے مہینے میں مجھے گناہوں سے بچائے رکھنا۔ وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اور ہر نیک عمل کو قبول کرنے والا کون؟ اللہ جتنے بھی نیک اعمال کی توفیق ملے وہ تو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لینا۔ لیکن میرے بھائیو جمعہ کا مبارک دن ہے، مجھے مختصر آپ کو ایک بات یہ بتلانی ہے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر کیسے ہو جائے، بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اور اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنہائی نہ ہو۔ چونکہ دنیا کی زندگی میں ہم پریشان ہو چکے ہیں،
تنگ ہو چکے ہیں. 2020 گزر چکا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے حالات دیکھے ہیں کہ مسلمانوں کو کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے, کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھو, حالات کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور حالات کو درست کرنے والا بھی اللہ ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ما صابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتے میرے بندو سن لو, دنیا کی مختصر سی زندگی میں اولاد کتنی بھی نافرمان ہوتی ہے لیکن ماں باپ اپنی اولاد سے نفرت نہیں کرتے بلکہ محبت کرتے ہیں. ماں باپ اپنی اولاد کو پریشانی میں دیکھنا نہیں چاہتے بلکہ محبت کا معاملہ کرتے ہیں. تو جس ماں نے جنا ہے اس ماں کے دل میں اللہ نے وہ محبت رکھی ہے. تو پیدا کرنے والا اللہ کتنا رحمان و رحیم ہے, وہ اپنے بندوں کو کیسے پریشانیوں میں مبتلا کرے گا. بلکہ حدیث شریف میں موجود ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا کوئی امتی اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, سردی کے ڈر سے فجر کی نماز کو چھوڑا, گرمی کے ڈر سے ظہر کی نماز کو چھوڑا, ارے اپنی زبان سے جھوٹ بولا, 2 پیسوں کی لالچ میں اس نے اپنے ایمان کو ختم کر دیا, کاروبار میں جھوٹ بولتا رہا, آنکھوں سے غلط دیکھتا رہا, کانوں سے غلط سنتا رہا, زبان سے غلط بولتا رہا. حدیث شریف میں موجود ہے زمین اللہ سے کہتی اللہ یہ تیرا بندہ, تیری زمین پر فجر کی نماز میں مؤذن اس کو پکارتا ہے لیکن یہ تیری زمین پر ہے, تیرے گھر میں آنے کو تیار نہیں ہے. کچھ دیر کے لیے اذان ہو رہی ہے, اذان کے بعد انشاءاللہ بات شروع کرتے ہیں. اذان کا جواب دے دیجئے, درود شریف پڑھ لیں. سنتوں کا وقت دیا جائے گا انشاءاللہ. کچھ مختصر باتیں سن لیتے, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس وقت ہم نے اذان سنی, بولو سنی کہ نہیں سنی؟ مجھے ایک دعا یاد آئی, اگر ہم اذان کو سن کر ایک دعا پڑھ لیں تو حدیث شریف میں موجود ہیں کہ دعا پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں 20 کروڑ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 20 کروڑ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک 20 کروڑ درجات کو بلند کر دیتے ہیں. وہ کون سی دعا ہے؟ مرحبا بالقائلین عدلا ومرحبا بالصلاة واہلا. بس یہ 2 کلمے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک 20 کروڑ گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور 20 کروڑ نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں اور 20 کروڑ درجات کو بلند کر دیتے ہیں. تو میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا تھا کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. جب بھی کوئی بندہ زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے, نافرمانیوں میں زندگی گزارتا ہے, تو وہ زمین اللہ سے کہتی ہے اللہ یہ تیرا بندہ, تو نے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا, تو نے اس کے ساتھ خیرخائی کا معاملہ کیا, اس کے باوجود یہ فجر کی نماز میں مسجد تک آنے کو تیار نہیں, اس کے باوجود یہ دنیا کی زندگی چھوڑنے کا یقین رکھتا ہے, لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتا ہے, اس کے باوجود نہ یہ اپنے آپ کو سود سے بچاتا ہے, نہ یہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتا ہے, نہ یہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاتا ہے, نہ یہ اپنے آپ کو چغلی سے بچاتا ہے. اللہ اجازت دے اسے ختم کر دیا جائے, اسے میں نگل جاؤں. اللہ پاک زمین سے فرماتے زمین بندہ تیرا ہے یا بندہ میرا؟ تو زمین کہتی اللہ بندہ تو تیرا ہے. اللہ فرماتے جب بندہ میرا ہے تو اسے میرے حوالے کر دو, میں اس کی توبہ کا انتظار کروں گا. تو میرے بھائیوں مجھے اصل بتلانا یہ ہے کہ دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے حالات پیدا ہوئے ہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ فرماتے ما صابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتے دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے بھی حالات تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے, تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا, تیرے اعمال سے ہے
تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، اللہ نے مسلمان کو سربلند بنایا ہے، اللہ نے مسلمان کو اونچا رکھا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرماتے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے میرے بندو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سربلند ہو، تم کامیاب ہو۔ کب؟ ان کنتم مؤمنین، جب تم سچے مسلمان ہو۔ میرے بھائیو یاد رکھو، جو اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، یعنی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے، دنیا اس کی عزت کرنے پر مجبور ہے۔ لیکن جو اللہ کے گھر سے دور بھاگا، اس کو دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، عاجز بننا پڑتا ہے۔ تو فرمایا پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے تعلقات والوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولے، جس کے نتیجے میں حالات پیدا ہوئے۔ لیکن میں چاہتا ہوں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کو بتلایا نا، ہم چاہتے کہ ہمارا ہر آنے والا دن بولو جانے والے دنوں سے بہتر کیسے بن جائے۔ اس کے لیے آج آپ کو ایک بہترین عمل بتلاتا ہوں، اور یہ میں نہیں بتلاتا، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے بتلایا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں، حدیث شریف میں موجود ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور ترمذی شریف میں بھی موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اب صحابی اس قدر بیمار ہیں کہ ان کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ بیماری کی وجہ سے پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی نے فرمایا میرا کوئی امتی جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ترمذی شریف میں حدیث موجود کہ جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اور ایک اور حدیث میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا کوئی امتی کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح میں جاتا ہے تو شام تک 70,000 یعنی 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمارے لیے تو ایک فرشتے کی دعا کافی ہے، اور جو شام کو جاتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، ہمارے نبی ایک بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اب صحابی اس قدر بیمار ہے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابی بیماری کے دن نکل رہے ہیں نا، بیماری کے دنوں میں اللہ سے تم کیا دعا مانگتے ہو؟ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے بیماری کے ایام میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس لیے کہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہ عمر جب تم کسی بیمار کو دیکھو تو اسے دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اب ہمارے نبی نے بیمار صحابی سے سوال کر لیا کہ بیماری کے ایام میں تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو؟ صحابی نے کہہ دیا
میرے محبوب میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں الہ العالمین دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، بولو دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، تکلیف ختم ہو جائے گی، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، بیماری ختم ہو جائے گی، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن کل آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا۔ دعا بھی کیسی پیاری مانگی ہے کہ آخرت کی تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکتا، لیکن حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی جب یہ بات کو سنا، اس دعا کو سنا، تو آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور صحابی سے فرمایا میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو، بولو ہوتی ہے دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، نہ سردی برداشت ہوتی ہے، نہ گرمی برداشت ہوتی ہے، نہ اور کوئی تکلیف ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی نے صحابی سے فرمایا میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو، نہ آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ اب صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کون سی دعا مانگوں؟ وہ دعا میرے خیال سے اکثر کو یاد ہوگی، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور پڑھنے کا اہتمام کرنے کی برکت سے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر ہوگا۔ اب وہ دعا کون سی ہے؟ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بولو اکثر کو یاد ہے نا؟ اگر یاد نہیں ہے تو اپنے امام صاحب سے پوچھ لینا، قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، اور بعض روایت میں اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بیمار صحابی نے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کہ ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کہ طبیب جواب دے چکے ہیں، وہ اس آیت کریمہ کو پڑھ لے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ تو میرے پیارو دنیا اور آخرت بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہمارے ہر آنے والے دنوں کو جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ، بلکہ اللہ پاک ہر پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی اپنی اولاد کی شادی کے معاملے میں پریشان ہے، ارے کوئی قرض میں ڈوب چکا ہے لیکن کوئی شکل نظر نہیں آتی، علماء فرماتے اس آیت کریمہ کو ٹارگٹ بنا کر، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، جتنا چاہے اتنا پڑھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، چونکہ ہم پڑھتے قرآن تو قرآن پڑھنے پر اللہ ضرور راضی ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اور اللہ ہم سب کو چونکہ جمعہ کا مبارک دن ہے 5 وقت کی نماز کا بھی خاص طور پر اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے، تو جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی سنتیں پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، اس وقت چونکہ ہم نے جمعہ کی نماز ادا کر لی، مجھے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا، کچھ مختصر بات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بیان تو میں پہلے نماز سے پہلے کر چکا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نماز کے بعد بھی وہ گھڑی ہو سکتی ہے جو اللہ پاک قبول کرتے بندوں کی دعاؤں کو۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری ادب اور اخلاص کے ساتھ نصیب فرمائے۔ مدینۃ المنورہ جب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اس وقت آپ نے پہلا کام مسجد بنائی۔ اب مسجد نبوی، جس مسجد کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے، جب وہ مکمل ہو چکی، یعنی تعمیری کام مکمل ہو چکا، تو اس وقت مسجد نبوی میں ایسی لائٹیں جو آج کے زمانے میں لائٹیں ہیں وہ لائٹیں نہیں تھیں،
بلکہ مسجد نبوی میں چراغ کی بڑی ضرورت تھی، روشنی کی بڑی ضرورت تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں کھجور کی جو چھالیں ہوتی ہیں وہ چھالیں چھت پر ڈالی ہوئی ہوتی تھی اور اس کو جلاتے تھے اور اس سے روشنی ہوتی تھی، کبھی جلتی کبھی بجھتی، کبھی جلتی کبھی بجھتی۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ملک شام کاروبار کے لیے گئے ہیں، تجارت کے لیے گئے ہیں، اور حدیث شریف میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے آقا نے فرمایا میرا وہ امتی جو صبح سے شام تک تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا ہے، یعنی دکان پر بیٹھ کر تھک چکا ہے، حلال کمائی کرنے میں محنت کرتے کرتے تھک چکا ہے، حدیث شریف میں موجود ہے شام کو اس کی زندگی کے پورے گناہ، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت تمیم وہ ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو اس وقت انہوں نے لالٹین دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، چونکہ پہلے کے زمانے میں تھا کہ تیل ڈالتے تھے، اس میں رسٹی ڈالتے تھے اور روشنی کرتے تھے، جس کو دیا بھی کہتے ہیں، آج بھی بہت سو نے دیکھا ہوگا، تو وہاں بہت سارے لالٹین بک رہے تھے، تو حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام سے وہ لالٹین خرید لیے، بہت خریدے۔ اب حدیث پاک میں لکھا ہے کہ وہ مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے، مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اور حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور 2 لالٹین مسجد نبوی کے آگے، 2 بیچ میں، 2 پیچھے، یعنی جہاں جیسی روشنی کی ضرورت تھی پوری مسجد کو روشن کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ اب ہمارے نبی کا چہرہ چمک رہا ہے، چونکہ پوری مسجد میں روشنی ہو چکی ہے، پوری مسجد میں اجالا ہو چکا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میری مسجد کو، یعنی اللہ کے گھر کو کس نے روشن کیا؟ صحابہ کرام نے فرمایا یہ تمیم نے روشن کیا۔ اب حضرت تمیم کو ہمارے نبی نے بلایا، فرمایا تمیم اللہ کے گھر کو تم نے روشن کیا؟ 3 مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا، تمیم اللہ کے گھر کو تم نے روشن کیا؟ تمیم اللہ کے گھر کو تم نے روشن کیا؟ میرے بھائیوں، ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی ہمارے نبی نے فرمایا کاش میرے پاس کوئی بیٹی ہوتی۔ ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کاش میرے پاس کوئی بیٹی ہوتی۔ تمیم آج تم نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے، میرا دل اتنا خوش ہوا ہے، اگر میرے پاس بیٹی ہوتی اللہ کی قسم وہ بیٹی میں تیرے حوالے کر دیتا، یعنی تجھے اپنا داماد بناتا اور میری بیٹی سے تیرا نکاح کرتا۔ ایک صحابی قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے میرے محبوب آپ کے پاس بیٹی نہیں ہے؟ ارے میری بیٹی بھی تو آپ کی بیٹی ہے، اگرچہ تمیم بوڑھے ہیں، اگرچہ تمیم بڑی عمر والے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے گھر کو روشن کیا، آپ خوش ہوئے ہیں۔ یہ نوفل بھی اپنی بیٹی کو دینے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مجھے اس واقعے سے آپ کو سمجھانا یہ ہے، صرف اللہ کے گھر کو روشن کرنے پر ہمارے نبی بیٹی دینے کے لیے تیار ہیں، تو کیا جو 5 وقت کا نماز کا پابند بن جائے، بولو اللہ اس سے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا بن جائے تو کیا اللہ اس سے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو صرف چراغ جلانے پر ہمارے نبی نے وہ خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، کئی جگہ ایسی ہے، چونکہ دیکھو مسجد کسی کا گھر نہیں، بولو کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کی ذمہ داری صرف اللہ کے حوالے ہے۔ مسجد کی چاہے کمیٹی ہو، مسجد کے چاہے امام ہو، مسجد کے چاہے مدرس ہو، وہ ہمیشہ رہنے والے بولو نہیں ہے، بدلتے رہیں گے، قیامت تک بدلیں گے، لیکن مسجد میں نماز تو قیامت تک پڑھی جائے گی، چاہے وہ نہیں تو کوئی اور پڑھے گا۔ لیکن حدیث شریف میں چونکہ اس وقت حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ کے علاقے کی مسجد ہے، یہ مسجد طیبہ کے نام سے آپ جانتے بھی ہیں، اور میرے بھائیوں ایک حدیث پاک میں لکھا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا میرا کوئی امتی نفلی صدقہ، جس کو ہم کہتے ہیں للہ رقم، اپنی حیثیت کے مطابق چاہے دن میں کچھ دے چاہے رات میں کچھ دے، للہ رقم، ہمارے آقا نے فرمایا سچا فرمان، اللہ پاک اسے 3 خطرناک تکلیفوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نمبر 1، زہریلے جانور کے نقصان سے، یعنی زہریلا کوئی جانور اس کو نقصان پہنچا سکتا نہیں ہے۔ نمبر 2، دیوار کے نیچے یا چھت کے نیچے دب کر مرنے سے، بہت سی مرتبہ ایسے حادثے ہو جاتے ہیں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، اللہ پاک اسے حادثے کی موت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور نمبر 3، اچانک کی موت سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مجھے بتلانا یہ تھا، یہ آپ کے علاقے کی مسجد طیبہ، چونکہ الحمدللہ زمین خرید لی گئی، 80 لاکھ کی زمین پیسے دینے کا وعدہ تھا، لیکن نہ وعدہ پورا ہو سکا تو مسجد کو قرض لینا پڑا، اور مسجد پر 29
लाख का कर्ज हो चुका है। अब वो कर्ज भी अल्लाह के फضل و करम से और आप लोगों के ताउन से ही इंशाअल्लाह अदा होने वाला है। हम मस्जिद में गिन कर देंगे, अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद अल्लाह हमें बगैर गिने नसीब फरमाएगा। तो मस्जिद के मुसल्ले की एक मुसल्ले की कीमत मशवरे से 21,000 रुपये तय हुई है। इसी तरीके से इमाम के मुसल्ले की कीमत 51,000 रुपये है। तो अल्लाह ने आपको जो भी हैसियत दी है, हमें किसी इंसान को देखकर पैसा नहीं देना। बोलो किसको देखकर देना है? अल्लाह को देखकर देना है। इसलिए कि हमने अपना रुपया घर में लगाया। अब मेरे भाइयों, नमाज मरने के बाद हम नमाज पढ़ने से भी आजिज हो जाएंगे, हम रमज़ान के रोज़े रखने से भी आजिज हो जाएंगे, हम सुबहान अल्लाह कहने से भी आजिज हो जाएंगे, हम अल्हम्दुलिल्लाह कहने से भी आजिज हो जाएंगे। लेकिन हमारी कुछ रकम मस्जिद में लगी और हमारे नबी ने गरीबों के लिए क्या ज़बरदस्त बात बयान फरमा दी। अरे बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे अपनी हलाल कमाई के साथ पूरा करते हैं, उनके पास कुछ बचता भी नहीं। लेकिन हमारे नबी ने क्या फरमाया? मेरा वो उम्मती जो परिंदे के घोंसले के, जिसको हम घोंसले को क्या कहते हैं आपकी जुबान में समझते हैं ना, जो परिंदा जो माला बना कर रहता है, घोंसले के मिकदार के बराबर अल्लाह के घर में ताउन करे, अल्लाह पाक उसका घर जन्नत में बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में कोई शक नहीं है, बल्कि हमारे नबी का फरमान सच्चा है। तो दिल खुलकर मस्जिद का ताउन करते हुए जाएंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलु फसल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा अंत अहलु व फल बिना मा अंत अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा